شادی کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے کئی مرتبے سنی۔ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تنکح المرأۃ لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ ایک ساتھی ٹائم بینگ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، اور ایک ساتھی زندگی بھر کا ہوتا ہے، اللہ کہ طلاق ہو جائے۔ بیوی ہمیشہ ساتھ رہنے والی، اور کبھی ٹرین میں بیٹھے، بس میں بیٹھے، کبھی کسی اور جگہ بیٹھے کھانے پینے میں، وہ سب وقتی ساتھی، وہ بھی نیک لوگوں کو تلاش کر کے بیٹھتے۔ دعوتوں میں بھی جاتے تو دنیا کا فائدہ بھی دیکھتے۔ کوئی آدمی غلیظ ہے، خراب ہے، پورا جو کھاتا ہے فلاں کر، اس کے پاس نہیں بیٹھتے، ذرا اچھے آدمی کے پاس بیٹھتے، تہذیب سے کھانے والے کے پاس۔ یہ دنیا میں ایسا کرتے۔ تو بیوی ہمیشہ رہنے والی نہ، اللہ کے رسول نے فرمایا لڑکی سے نکاح کرتے وقت عام طور پر 4 باتیں دیکھتے۔ ایک تو یہ کہ لڑکی بڑی مالدار ہے، ایک ہی لڑکی ہے، باپ کے پاس بہت دولت ہے، اس لیے شادی کرتے، دینداری نہیں ہے اس کے اندر۔ دوسرا یہ بہت خوبصورت ہے، مال بھی نہیں ہے، دین بھی نہیں ہے، لیکن ہے خوبصورت، اس لیے کوئی شادی کرتا۔ کوئی اس لیے شادی کرتا بڑے خاندان کی ہے، حالانکہ دیندار نہیں ہے۔ اور چوتھی بات، دیندار لڑکی ہے، اس سے شادی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا دیندار لڑکے سے شادی کرو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت کامیاب ہوگی۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں نیک لوگوں کی، نیک بیوی کا اختیار کرنا یہ بھی آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی۔ دیکھو جی، اپنے لیے جو ساتھی بناتے نا، مومن کو تلاش کر کے ساتھی بناؤ، کافر کو، مشرک کو، بدکار کو، مجرم کو اپنا دوست کبھی مت بناؤ، اس کے ساتھ تم کو اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھی مسلمانوں کو حکم دیا منافقوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں۔ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے انکم اذا مثلہم، تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ گے۔ چور کے ساتھ بیٹھیں گے، چوری کی ساری باتیں بتائے گا، ایسے کریں گے، دونوں مل کر جا کے چرائیں گے، فلاں کریں گے۔ جس کے ساتھ بیٹھیں گے وہ وہی بات بتائے گا کہ صاحب یہ کریں گے، وہ کریں گے، فلم دیکھنے جانا ہے، شراب پینے جانا ہے، تمہارے پاس کتنا پیسہ ہے؟ میرے پاس 10 ہے، تمہارے پاس 10 روپیہ ہے، 20 روپے کی خرید لیں، تھوڑا تم پی لو، تھوڑا میں پی لوں۔ برے لوگوں کو جو بھی پسند کریں گے برائی کی طرف جائیں گے، نیک ہوں تو بھی برے بن جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، مومن کی صحبت اختیار کرو۔ اس میں مومن میں بھی میں نے کہا تقوی والے علماء آتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنا، ان کی باتوں کو سننا، ان کی باتوں پر غور کرنا، جو ان کی باتیں اچھی ہوتی ہیں ان کو لینا، اور اگر ان سے کوئی غلط بات نکلی ان کو بتانا اور ان کی غلط بات چھوڑ دینا۔ اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کی مسجد میں بیٹھ کے درس دیتے تھے اور کہتے تھے کل یؤخذ من قوله ویرد الا صاحب هذا القبر، ہر انسان کی بات جو صحیح ہوگی وہ لی جائے گی، جو غلط ہوگی اس کو ٹھکرا دیا جائے گا، مگر یہ جو قبر میں ہے نا، اس لیے کہ قبر شریف کے بازو ہی بیٹھ کے درد دیتے تھے، مگر یہ جو ہے نا اللہ کے رسول، ان کی ساری باتیں لینے کی ہی ہیں۔ تو معصوم اللہ کے رسول ہوتے ہیں، علماء امام معصوم نہیں ہوتے ہیں، ان سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ صاحب نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے
ان کی اچھی باتوں کو سنیں گے اور ان کی باتوں کو لیں گے۔ اسی طرح ہم کو چاہیے کہ تقوی اختیار کریں، اتباع کریں، تقوی اختیار کریں، صبر کریں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشخبری سناتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ کے رسول کی بات پر عمل کرو گے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، دوسرا انعام یہ ہے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ صحابہ کرام کیسے تھے؟ بہت سارے مجرم بھی تھے صحابہ ایمان لانے سے پہلے۔ جب ایمان لائے، اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھے، اللہ کے رسول کی صحبت اختیار کیے، کیسے نیک بن گئی جی۔ کوئی قاتل تھا، کوئی فلاں تھا، ایسے نیک بن گئے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا رضی اللہ عنہم، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے کتنے فائدے ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صاحب التقویٰ ان اللہ یحب المتقین کہتا ہے، اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، توبہ کرنے والے ہمیشہ ان کی سے محبت اللہ کرتا ہے، اور جو صاف ستھرے رہتے ہیں ان سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ صاف ستھرے دل کے ساتھ صاف ستھرے رہتے ہیں، شرک نہیں، گناہ نہیں، غیبت نہیں، جتنے برے اخلاق ہیں دل ان کا ویسے صاف اور پاک ہوتا ہے، تو اس لیے یہ سب کرتے ہیں۔ اور پھر ہم کو چاہیے کہ صاحب جو چیزیں اللہ کی یاد سے ہم کو دور کرتی ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں، جو آخری بات ہے۔ لِيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّ الْمَرْءَ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، یہ پہلے ہی بات میں ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر آدمی کو پرکھنے کے لیے اس کے دوست کو دیکھو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لِيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، دیکھو جی جن کو تم خلیل دوست بناتے ہو، دیکھ کر سوچ سمجھ کر دوست بناؤ، اس لیے کہ جس کو دیکھنا ہوتا ہے اس کے دوست کو دیکھ لے تو پتہ چل جاتا، اچھا اتنا غلط آدمی ہے کیا، وہ بھی غلط ہوگا، آسان ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی رشتے کے متعلق کوئی مجھ سے پوچھتے ہیں ایسا لڑکے کا رشتہ آیا ہے ہماری بچی کے لیے، تو لڑکے کے متعلق کیا کریں؟ میں کہتا کہ ان کے دوستوں کو دیکھو، کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، آسان ہے تمہارے لیے کہ صاحب رشتہ دو۔ اگر نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے دوست اچھے ہیں، اور اگر اس کے دوست خراب ہیں، یہ اچھا ہو سکتا لیکن دوست اس کو بگاڑ دیتے ہیں، ایسے دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ نیک لوگ زیادہ تر بروں کے ساتھ مل کے برے بن جاتے ہیں، البتہ برے لوگ نیک لوگوں کے ساتھ مل کے جلدی نیک نہیں بنتے، اس لیے کہ برے بننے کے لیے بہت آسانی ہے، دل کو مزہ ملتا، ہمارے ذہن کو سکون ملتا، اس معنی میں کہ صاحب شراب پی کے کتنا سکون ملتا، زنا کر کے دل کی خواہش پوری ہوتی، اس معنی میں برے لوگوں کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں وہ بھی برے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی میرے لیے ہمیشہ کہتا میں اس کے دوست کو دیکھو، اگر وہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو سمجھو کہ وہ انتہائی غلط آدمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے کہا روز آؤ نا، اچھا رہے گا، آپ سے بیٹھتے ہیں تو کتنی محبت ہوتی ہے، کتنے دل کو سکون ملتا ہے بہت۔ جبریل علیہ السلام نہیں آتے، اللہ کے رسول پریشان ہوتے، ان کے ساتھ بیٹھتے، قرآن سناتے، رمضان کے مہینے میں سناتے سنتے، کتنی محبت ہوتی، کتنا دل کو سکون ملتا۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نہیں آئے، بہت پریشان اللہ کے رسول،
جبریل علیہ السلام نہیں آ رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے سے دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ کوئی کتے کا بچہ ہے گھر میں، اس کو نکالنے کے بعد جبریل علیہ السلام آ کے بولے جس گھر میں کتا ہو یا فوٹو ہو ہم وہاں نہیں آتے ہیں، ایسے انہوں نے کہا۔ تو جبریل علیہ السلام سے اللہ کے رسول نے کہا جبریل روز آؤ، ہمیشہ آؤ، صبح شام آؤ، تمہارے ساتھ بیٹھنے سے دل کو کتنا سکون ملتا ہے، دل کو کتنا دل کو کتنی تسلی ہوتی ہے، یہ ان سے کہا گیا۔ اسی لیے کہ ہم کو چاہیے نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کے تعلق سے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، مطففین کے اندر فرمایا کہ صاحب ہرگز نہیں، ان کے دلوں میں تو زنگ لگ گیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ایسے ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو میں نے کہا نا گناہوں سے دور رہنے کی زندگی اختیار کرو، ہر وہ چیز جو کھانے کی ہو یا پینے کی ہو، اللہ اور اللہ کے رسول اللہ کی محبت اور کھانے پینے کی چیز میں وہ رکاوٹ پیدا ہو تو اسے کھانا بھی نہیں ہے اور اس سے دوسرا کام بھی نہیں کرنا ہے۔ میں نے کہا البعد عن کل ما یحول بین القرب و بین اللہ، ہر وہ کام سے دور رہو جو اللہ کی محبت اور اس کے درمیان آڑ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہم کو بتایا ہے نیک لوگوں کی محبت کے ساتھ ساتھ گناہوں سے دور رہنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمارے دلوں میں آڑ پیدا کرے اللہ کی محبت سے، اس سے دور رہنا ہے۔ زیادہ کھانا بھی یہ بھی اللہ کی یاد سے تم کو دور کرتا ہے، اگرچہ کہ کھانا حلال ہے لیکن کثرت النوم، زیادہ سونا، کثرت العقل، زیادہ کھانا، کثرت الکلام، بک بک کرتے رہنا ہمیشہ، یہ سب چیزیں اللہ کی یاد سے ہم کو غافل کرتی ہیں۔ ہمارے بزرگ لوگ ایسے ہی تھے۔ مولانا عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے ایک مرتبہ وہ بنارس تشریف لائے، مدن پورہ، آم کے دن تھے، گرمی کے دن تھے، آم کے دن تھے، ان کو آم بہت پسند تھا، حالانکہ ایک طرح سے مسافر ہی تھے بنارس میں۔ آم پیش کیا لوگوں نے، کھاتے رہے جی کھاتے رہے، ظہر کی نماز ختم ہو گئی، ان کو صاحب بڑا افسوس ہوا کہ آم کی وجہ سے میری ظہر کی نماز تو گئی لیکن تم لوگوں کی نماز گئی نا ظہر کی، آج سے میں آم نہیں کھاؤں گا، زندگی بھر بھی آم نہیں کھاؤ۔ اس آم کے کھانے کی وجہ سے نماز گئی۔ یہ تو مسافر تھے، ٹھیک، ان کے ساتھ جو بیٹھے تھے بنارس والے، مدن پورہ والے، ان کی نماز جماعت کے ساتھ چلے گی نا، حالانکہ نماز بعد میں بھی پڑھ لیتے، ثواب کم ملے گا، لیکن ہر وہ چیز کھانے کی، پینے کی، فلاں کی، اگر اللہ کی محبت کے درمیان یا اللہ کی طرف جلدی کرنے کے درمیان آڑ آتی ہے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ کچھ بھی ہو، لیکن جو اللہ نے اجازت دی ہے یا اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے وہاں تک تو جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بتائی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ صاحب رات کا کھانا ہے، بھوک لگی ہے تو پہلے کھانا کھا لو اور بعد میں نماز پڑھ لو، جماعت گئی تو بھی پرواہ نہیں، اس لیے کہ پوری نماز میں وہی کھانا یاد آتے رہے گا نا۔ بھوک لگی ہے، کہا پہلے کھا لو، اذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا بالعشاء، ایسے ایک روایت میں کہا گیا۔ عشاء کا وقت بھی ہو گیا، مغرب کا وقت، یعنی عشاء مغرب کو بھی کہتے تھے اور عشاء کو بھی مغرب کہتے تھے عربی میں پہلے۔ عام طور پر عرب کے لوگ کھاتے تھے صبح 11-12 بجے اور شام میں 5 بجے کھا لیے، یہی 2 وقت کھاتے تھے، تو اب دوسرا تیسرا چوتھا کھانا تو نہیں کھاتے تھے۔ کہا کہ بھوک بھی لگی ہے اور کھانا بھی ہے اور عشاء کی نماز بھی ہے، کھانا کھا لو، بعد میں نماز پڑھو، جماعت گئی نا،
خیر مجبوری تھی، اللہ ثواب دے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے یہ فرمایا لا صلاۃ، اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جس کو دو چیزیں مجبور کرتی رہتی ہیں۔ یہ کہ پیشاب زور سے آتا ہے، جماعت ہو رہی ہے یہاں، پیشاب کو روک کے نہیں نماز پڑھنا، تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح ٹٹی جانا ہے، پاخانہ جانا ہے، دبا کے آ کے جلدی نماز پڑھ لے گا، نہیں جی، تم اگر نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ ان چیزوں کو تو شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن دوسری چیزیں، کھانے پینے کی اس طرح کی چیزیں، اگر ایسا ہو گیا تو اسے توبہ کرنا چاہیے، رک جانا چاہیے، تاکہ اللہ کی محبت اللہ کی محبت کا ثبوت دیں کہ اللہ ہر چیز سے تیری محبت ہمارے دل میں زیادہ ہے، ہر وہ چیز تجھے دل سے جو تجھ سے غافل کرتی ہے ہم اس کو نہیں چاہیں گے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا۔ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں لا تلہم تجارہ ولا بیع، کاروبار بھی ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں اولئک اصحاب محمد، یہ اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں۔ کوئی آدمی آ گیا کچھ خریدنے کے لیے، پکڑا ہے ترازو، حی علی الصلاۃ، آواز آ گئی، ترازو چھوڑ کے نماز کو آ گئے، کہا نہیں جی اب بیپار نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، آؤ نماز کو، ہم نماز کو جائیں گے۔ اتنا خیال کرتے تھے جی اللہ کی محبت، ہر وہ چیز جو اللہ کی محبت میں آڑ آئے اس سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی پرسوں پڑھا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ نے بچوں کی محبت ہو، مال کی محبت ہو، ان سب کے تعلق سے کہا اللہ کے سے قریب ہونے میں یہ آڑ نہ بنے، بچوں کی محبت کی وجہ سے، بیوی کی محبت کی وجہ سے، مال و دولت کی محبت کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جاؤ، اللہ کی عبادت میں سستی نہ کرو۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، البعد عن کل ما یکون ما یحول بین القلب و بین اللہ، ہر اس چیز سے دور رہنا چاہیے جو اللہ کی محبت اور ہمارے دل کے درمیان آڑ پیدا کرے۔ ایسی ساری چیزیں ہم کو اللہ کی یاد سے غافل کریں گی۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا ہے یہ تم کو غافل کریں گے، یہ تم کو غافل کریں گے، جو شیطان کی شکل میں آ کے بہت ساری چیزیں اللہ سے ہم کو غافل کر دیتی ہیں، لیکن جب اللہ کی یاد آتی ہے جب دل کے اندر تو پھر شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل میں شیطان بیٹھا ہوا رہتا ہے، آدمی جب بھی ذرا سی غفلت کرتا ہے ادھر ادھر پھراتا ہے، سبحان اللہ بھی نہیں بولتا، الحمدللہ بھی نہیں بولتا، آدھا گھنٹہ پاؤ گھنٹہ ادھر ادھر ہی چلتے رہتا ہے، اتنا وقت اس کا بیکار چلے جاتا ہے۔ پھر ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اللہ کے تقوی والے بندے ایسے ہیں جب شیطان ان کو کسی چیز سے غافل کرنا چاہتے ہیں تو فوراً سبحان اللہ الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے، پھر ان کو اللہ کی طرف سے روشنی مل جاتی ہے۔ اس طرح یہ 10 باتیں تھیں جو ہم کو جنت میں لے جانے والی ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے حلال کمائی کے تعلق سے بتایا تھا کہ آدم علیہ السلام نے ناجائز کھایا، اس کی سزا ان کو دنیا میں بھیج کر دی گئی۔ ہم کو ناجائز حرام نہیں کھانا چاہیے، حلال کھانا چاہیے۔ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے دنیا میں بھیجے، ہم کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ ساری باتیں اختیار کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، یہ اہم 10 باتیں تھیں جن کا ذکر کئی دنوں سے ہو رہا تھا۔ اس طرح یہ 10 باتیں ختم ہوئی۔ اب سچے مسلمانوں کے اندر کیا باتیں ہونی چاہیے، مسلمانوں کے اندر کون سی باتیں نہیں ہونی چاہیے،
یہ ساری باتیں بھی انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نماز روزوں کو، صدقات و خیرات کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے نماز روزوں کو قبول فرمائے۔ باقی دنوں کے نماز روزوں کی تلاوت کی پابندی کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، ہماری نماز روزوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔